الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو قال لن تقوم حتى تكون قبلها 10 آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابن مريم والدخان إلى آخر الحديث۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سائے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے قیامت کا مذاکرہ کیا تو ہماری آوازیں اونچی ہو گئیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں جو نشانیاں آپ نے ذکر فرمائی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے، اور دجال کا نکلنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہے، اور دخان ایک دھوئیں کا نکلنا ہے۔ اس حدیث میں جو علامات ذکر ہوئی ان میں بہت سی علامات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں دابۃ الارض جو زمین سے اور مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ صفا سے پھٹ کر وہ باہر ظاہر ہوگا اور نکلے گا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ جس طرح عام جانوروں کے لیے ماں کا پیٹ ان کی حیات کی جگہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس دابۃ الارض کا جو پیٹ ہے وہ پوری زمین ہوگا، اس سے وہ ظاہر ہوگا، اور وہ نکلنے کے بعد مسلمان اور کافر دونوں پر نشان لگائے گا، اور ہر ایک کو یہ بتائے گا بھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کے غائب ہو جانے کے کچھ ہی عرصے بعد جنوب کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس ہوا کی وجہ سے مسلمانوں کے بغلوں میں ایک پھنسی یا پھوڑا سا ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے روئے زمین کے جتنے مسلمان ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب طبعی موت سے انتقال کر جائیں گے، اور پوری زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں رہے۔ اس کے بعد حبشہ کے رہنے والے لوگوں کی زمین پر اکثریت ہوگی، غلبہ انہی کا ہوگا، وہ کفار ہوں گے، اور اسی دوران میں قرآن کریم جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، کاغذوں سے یہ حروف اڑ جائیں گے، اور جن لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے وہاں سے وہ بھلا دیا جائے گا۔ یہ حبشہ کے لوگ ساری زمین پر عیاشی اور فحاشی کا بازار گرم رکھیں گے کہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب روئے زمین پر ہو رہا ہوگا، ہر ایک کے سامنے بیت اللہ کو شہید کریں گے، اور بیت اللہ کے اندر جو خزانہ مدفون ہے اس کو وہ نکالیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی وہ اس بیت اللہ کو ڈھائے گا، شہید کرے گا، اور اس کے خزانے کو نکالے گا۔ تو یہ دابۃ الارض کے نکلنے اور مسلمانوں کے اس دنیا سے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ کچھ زمانہ ایسے ہی گزرے گا، پھر ایک آگ یمن کی طرف سے ظاہر ہوگی، جس کا یہاں لفظ دخان سے ذکر کیا گیا ہے۔ دخان یعنی دھواں، اس کے بعد ایک آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہکائے گی، اور وہ بہت لمبا حصہ جہاں تک لوگوں کی آبادی کا اس کو وہ روشن کرے گی، لوگوں کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ جب رات کو لوگ ٹھہریں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور صبح جب طلوع شمس ہو جائے گا پھر لوگوں کو ہکائے گی، اور وہ شام کی طرف لے کر آئے گی، جس کو ارض محشر کہا جاتا ہے، اور ساری دنیا سے لوگوں کو لا کر وہاں وہ جمع کر دے گی۔ جب وہ آگ وہاں پہنچے گی تو جب لوگ سب پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچ کر آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ لوگ جو ہے وہ ایسی عیش و عشرت میں رہیں گے کہ اچانک 10 محرم جمعے کے دن صبح کے وقت سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک زمین پر جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کان لگا کر قیامت کے انتظار میں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، سوائے جنات اور انسان کے کہ ان کو ہوش نہیں ہوتا۔
ورنہ ہر جمعے کی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک یہی قیامت کے وقوع کا وقت ہوگا، اور اسی وقت میں سور پھونکا جائے گا۔ اور یہ اتنی اچانک قیامت ہوگی کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ دو آدمی کپڑا ایک دوسرے کو لے اور دے رہے ہوں گے کہ ان کے لپیٹنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اونٹنی کا مالک اونٹنی کا دودھ دھوئے گا اور اس کے پینے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح جلدی سے قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور ساری زمین کے انسان، مخلوقات، چرند پرند سب ہلاک ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ اس سور میں ایک چیخ کی آواز ہوگی جو آہستہ 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 بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ لوگ اس آواز کو سن کر انتقال کر جائیں گے۔ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان ٹوٹیں گے، زمین پھٹے گی۔ سورہ انفطار اور تکویر میں اسی قیامت کا ذکر ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ سورہ تکویر میں فرمایا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی۔ یہ سب قیامت کا وہ ہولناک ایک حادثہ ہوگا جو اس عالم پر برپا ہوگا۔ تو جتنا عرصہ اللہ چاہیں گے لوگ ایسے ہی رہیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس سور سے پھر ساری مخلوق جو ہے وہ حشر کے میدان میں اللہ کے آگے جمع ہو جائے گی، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ یہ حدیث جو کئی دروس میں ہم پڑھ رہے تھے، آج اس کا اختتام ہوا ہے۔ اس میں جتنی علامات قیامت کی ذکر ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي اللهم ارحمني بكلمات برحمتك يا ارحم الراحمين۔